کا شرف ہمیں اور آپ کو ملا ہے. میں نے حضرت سے درخواست کی ہے کہ انشاءاللہ آپ دیناجپور کے علاقے میں تشریف لائیں, بار بار آئیں, لیکن سال میں آپ کو اس ادارے کے لیے 2 دن آپ کو دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کا شکر ہے حضرت نے شرف قبولیت سے نوازا ہے, یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. میں ہمارے بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی اور ہم بھی سب سنجیدگی کے ساتھ ان کے حضرت کی گفتگو کو اور خطاب کو سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ابھی 2 ماہ پہلے ہی حضرت کا سفر تھا, لیکن ان کا سفر حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ ان کے ساتھ سمرقند, بخارا, تاشقند, جہاں پر امام بخاری, امام ترمذی وغیرہ کا مزار ہے, ان حضرات اکابر المحدثین کے مزار پر حاضری کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے, جس کی وجہ سے اس موقع پر تشریف نہیں لائے. تو امام بخاری جہاں پر دفن ہے, امام ترمذی جہاں دفن ہے, ان کی قبروں میں بھی حاضری دے کر آئے ماشاءاللہ. طلبا کے پاس کاغذ قلم پہلے بھی اعلان کیا تھا, ان کی باتیں نوٹ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس سرزمین پر, جس خطے اور جس جگہ پر صبح و شام تلاوت قرآن کی آواز ہو, جس در و دیوار سے احادیث کی آواز ٹکراتی ہو, ایسی جگہ اور ایسی در و دیوار سے بڑھ کر اور کون سی نورانی جگہ ہو سکتی ہے. اس پاک پروردگار نے ہم کمزوروں کو ایسی در و دیوار کے درمیان رہنے کا موقع نصیب فرمایا. یہ صرف اس کا فضل, یہ اس کا کرم ہے. ان عمارتوں کو نسبت حاصل ہے اس ذات سے جو ذات خدا کے بعد سب سے بڑی ہے. ان اداروں کو نسبت حاصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی سے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن بابل میں دیکھا کہ یہاں کا ماحول نہایت ہی افسوسناک ہے اور اس شہر میں رہنا کسی طرح مناسب نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر سے کوچ کیا, اپنی زوج مکرمہ کو لے کر
ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک ایسی جگہ اپنی بیوی، اپنے ننھے سے بچے کو ایک ایسی جگہ چھوڑا جہاں نہ پانی کا نام و نشان تھا، جہاں نہ ہرے بھرے درخت تھے، جہاں نہ انسانوں کی کوئی آواز تھی۔ ایک ایسی نئی جگہ کا انتخاب ابراہیم علیہ السلام نے ایک گندے، ایک جاہلانہ ماحول سے بچنے کے لیے، ایک کافرانہ جاہلانہ ماحول سے بچنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے ایک ایسی جگہ کو منتخب کیا جہاں انسانوں کا نام و نشان نہ تھا اور جہاں گناہوں کا گزر نہ تھا، جہاں گناہوں کا گزر نہ تھا۔ ایسی جگہ پہ ان دونوں کو چھوڑا۔ بعد میں چل کر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حکم ملا اور پھر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں کی۔ ایک دعا کا تعلق دنیا سے ہے، مادیت سے، انسانی ضرورتوں سے، بشری تقاضوں سے۔ ایک دعا حضرت ابراہیم نے یہ کی، اور دوسری دعا کا تعلق روح اور قلب سے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ جہاں روح اور قلب کی غذا اللہ کی طرف سے چاہیے، وہیں ہم بشر ہیں، آنے والے بشر ہوں گے، تو وہیں آنے والے انسانوں کو جسم کی غذا بھی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے دعا فرمائی حضرت ابراہیم نے اور فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو جو ہم نے بسایا ہے، اس شہر کو آپ امن کی جگہ بنا دیجیے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ یہاں والوں کو آپ پھل یعنی روزی عطا کیجیے، اچھی روزی، ثمرات، اچھی روزی اللہ عطا کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پاکیزہ ماحول کی بنیاد رکھی اور وہاں پہلی دعا مادیت، جسمانی غذا سے متعلق رکھی۔ اس کے بعد دوسری دعا کی ربنا وابعث فیہم منہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ یہ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ اللہ جب یہاں آبادی ہو جائے تو اللہ انہی میں سے آپ ایک رسول کو بھیجیے گا، اور اس رسول کا کام ہوگا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ اس آیت پہ غور کرنا ہے طلبہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا یعلمہم الکتاب، کہ وہ آنے والے برگزیدہ نبی، ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ آپ کی کتاب کی تعلیم کریں گے۔ ذرا طلبہ اس کا تجزیہ کرو کہ تعلیم کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے، اور جب تعلیم کے لیے معلم ہوں گے تو متعلم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جب تعلیم اور معلم اور متعلم ہوں گے تو اعلیٰ علم کتابوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جب معلم ہوں گے، متعلم ہوں گے اور پھر اعلیٰ علم کتابیں ہوں گی تو پھر ان تمام کو رکھنے کے لیے در و دیوار بھی ہوں گی، در و دیوار بھی ہوں گی۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں
عبارت النص اور اقتضاء النص کو اگر دیکھا جائے تو اس سے ہمارے مدرسے کا پورا ثبوت نکلتا ہے کہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے نبی کی دعا فرمائی کہ جس نبی کی نبوت میں آنے والے افراد مدرسہ قائم کریں گے، وہاں معلم بھی ہوں گے، متعلم بھی ہوں گے، کتابیں بھی ہوں گی اور یہ در و دیوار بھی ہوں گی۔ گویا ہمارے ان مدرسے کا ثبوت اگر صفے سے ہے، ان مدرسوں کا ثبوت اگر صفے سے ہے، ان مدرسوں کا سرا اگر صفے سے ملتا ہے، دار ارقم سے ملتا ہے، تو انہی مدرسوں کا ثبوت اور اس کا سرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ مدرسے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا نتیجہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ جس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے۔ جس در و دیوار کو، جس کے عناصر اربعہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نسبت حاصل ہو جائے، جو مدرسہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہو، ظاہر ہے کہ اس مدرسے اس عمارت کی اہمیت کتنی زیادہ ہو۔ اور یہی یہ بات سمجھ جائیے کہ جب حضرت ابراہیم نے دعائیں کی ہیں مدرسوں کے لیے اگر، تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی بھی دعا کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس در و دیوار سے تعلق رکھنے والے رزق میں بھوکے نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی سچی طلب کے ساتھ، اس علم کی اہمیت کے ساتھ، اس علم کی قدردانی کے ساتھ اپنی سعادت، اپنی شرافت سمجھتے ہوئے اگر اس علم کو کوئی حاصل کرے گا اور اسی طرح اس علم کی خدمت میں لگا رہے گا تو انشاءاللہ روزی کے لیے کبھی وہ مارا نہیں پھر سکتا ہے۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اور نبی علیہ السلام کی قربانیوں سے۔ میرے عزیز طلبہ، جب اس ادارے کی وہ اہمیت ہے تو جو چیز بہت اہم ہوتی ہے، منتخب ہوتی ہے، وہاں ہر ایک کی انٹری نہیں ہوتی، وہاں ہر ایک کا داخلہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نبوت اور رسالت، یہ نبوت اور رسالت یہ کسبی نہیں ہے۔ اپنے ارادے سے کوئی چاہے کہ میں نبی بن جاؤں، رسول بن جاؤں، نہیں ہوتا۔ نبوت و رسالت وحی ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں کو نبوت و رسالت سے نوازا گیا۔ جس طرح نبوت اور رسالت یہ وحی ہے، صرف اور صرف اللہ کی مشیت اور فضل الہی پر اللہ نے جن کو چاہا ان کو نبی بنایا، اسی طرح نبی کے گھر میں جو اہل بیت ہیں ان اہل بیت کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ اس نبی کے گھر کی جو در و دیوار ہوتی ہے اس در و دیوار کو نسبت ہوتی ہے نبوت و رسالت کے ساتھ۔ اس در و دیوار میں آنے والے چاہے زوجہ ہوں، چاہے آل و اولاد ہوں، ان تمام کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس نبی کے ارد گرد جو ہوتے ہیں، ان کے سائے میں جو لوگ چلتے ہیں، ان کی نگاہوں میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں، ان کا بھی انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت مشکات کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے زمانے کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم کسی کو اپنا اسوہ بنانا چاہو، نمونہ بنانا چاہو، اپنے لیے سیمپل اور مثال بنانا چاہو تو صحابہ کرام کو بناؤ جو گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد جملہ استعمال کیا تھا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ۔ یہ وہ حضرات صحابہ ہیں جن صحابہ کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ انتخاب گویا ہوا، گویا نبوت کا انتخاب اللہ کی طرف سے،
اہل بیت کا انتخاب اللہ کی طرف سے، ان کے گھر کے ارد گرد رہنے والوں کا انتخاب اللہ کی طرف سے۔ اب اس انتخاب پر حضرات صحابہ نے کیسی قدردانی کی وہ اب سمجھنا ہے۔ کیا انہوں نے محنت کی اور کیا انہوں نے مجاہدہ کیا؟ ان کی محنت، ان کے مجاہدے سے ان کو کیا ملا وہ سنیے۔ حضرات صحابہ نے جب اللہ کی اس نعمت کو نعمت سمجھا اور دنیا کی سب سے بڑی سعادت اسے سمجھا تو ان کو 3 نعمتیں ملی۔ ان 3 نعمتوں کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس روایت میں کیا ہے، ہم ارق افئدۃ۔ طلبہ ذرا غور سے سنیے گا، ہم اہل علم کے لیے بڑی بات ہے۔ ہم ارق افئدۃ، کہ وہ اپنے دل کے اعتبار سے بڑے نرم تھے، یعنی ان کے دل میں رقت، ان کے دل میں خشیت، ان کے دل کے اندر شفقت، ان کے دل میں ہمدردی، ان کے دل میں اپنائیت، یہ تمام صفات جو نرم دل کی ہوا کرتی ہیں وہ تمام نرم دلی کے صفات انبیاء کرام کے دلوں میں تھے۔ ہم ارق افئدۃ واعمقهم علما۔ دوسری بات واعمقهم علما، حضرات صحابہ کا علم بڑا گہرا تھا۔ یہ اعمق کا لفظ استعمال کیا، ان کا علم بہت چوڑا نہیں تھا بلکہ ان کا علم بہت ہی گہرا تھا۔ یاد رکھیے، تالاب میں پھیلاؤ ہوتا ہے اور کنویں میں گہرائی ہوتی ہے، چشمے میں گہرائی ہوتی ہے۔ ہمیشہ تالاب زیادہ تر آسمانی بارشوں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جو کنویں ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ پانی کا سوتا اور پانی کا چشمہ ابلتا رہتا ہے۔ لہذا تقوی کی بنیاد پر، قدردانی کی بنیاد پر، محنت و مجاہدے کی بنیاد پر حضرات صحابہ کا جو علم تھا اس میں تبحر نہیں تھا بلکہ اس میں تعمق تھا، گہرائی تھی۔ اور جب علم کے اندر گہرائی ہوتی ہے تو سارے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کو قدردانی کی بنا پر، محنت و مجاہدے کی بنیاد پر اللہ نے دوسری نعمت عطا فرمائی۔ وہ دوسری نعمت علم کی گہرائی تھی۔ اور تیسری نعمت وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، ان میں کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی سجاوٹ نہیں تھی۔ جو باتیں ان کے دل میں ہوتی تھیں وہ دیکھتے تھے کہ میرے دل میں آنے والی باتیں وہ سچی ہیں تو سچی باتیں اپنی زبان سے کہتے تھے۔ دل میں ہمیشہ سچی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ انسان کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں اپنے آستین کو چڑھا کر بھی جھوٹی شہادت دیتا ہے، بڑی لمبی لمبی قسمیں کھا کر شہادت دیتا ہے، اس وقت بھی اس کے دل کی صداقت ہوتی ہے کہ تو جھوٹا ہے، اس وقت بھی دل کی صداقت ہوتی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ حضرات صحابہ کا حال اقلہم تکلفا، ان میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا، جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی ان کی زبان پر، جو ان کی زبان پہ ہوتا تھا وہی ان کے دل میں۔ یہ 3 نعمتیں حضرات صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب جب ہم اور آپ ایسے ہی در و دیوار سے جڑے ہوئے ہیں اور ایسے ہی در و دیوار میں ہم لگے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ان حضرات صحابہ کی یہ صفت ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ وجہ نبوت کا انتخاب اللہ کی طرف سے، اہل بیت کا انتخاب اللہ کی طرف سے، صحابہ کا انتخاب اللہ کی طرف سے، اور خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں طلباء علماء کا انتخاب اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ پروردگار نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے پہلے عباد کا، پروردگار کسی کو اپنا عبد کہنے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ تو جن کو سعادت مل رہی ہے اللہ کے عبد ہونے کا، ان میں سے اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے چن لیا۔ اور یہاں پہ اختارہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، استفا کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاں مفسرین فرماتے ہیں
بہت ہی چنیدہ، بہت ہی عمدہ، بہت ہی فریش، بہت ہی اچھی سے اچھی چیز کو اگر کوئی چنتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں اصطفیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گویا پوری انسانیت میں اور انسانوں کی بستی میں اللہ کی نگاہ میں جو سب سے بہتر ہو سکتے تھے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم بہتر تو نہیں ہیں لیکن اللہ نے یہاں بھیج دیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے۔ جب اللہ نے بہتری کا اشارہ دے دیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی تو بہتر بن کر رہیں، اور بہتری کی مثال حضرات صحابہ نے دے دیا کہ ان کا دل بڑا نرم ہوتا تھا، دلوں میں رقت آتی تھی، دلوں میں نرمی ہوتی تھی، دلوں میں شفقت و ہمدردی ہوتی تھی، دلوں میں اپنائیت ہوتی تھی، دلوں میں آہوزاری ہوتی تھی۔ یہ حضرات صحابہ کی شان۔ لیکن اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم طلبہ کے لیے آج سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے؟ آپ کہیں گے در و دیوار بھی موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، معلم اساتذہ موجود ہیں، تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ میرے عزیز طلبہ، آج کے دور میں ہماری اور آپ کی ترقی کے لیے 4 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ 4 چیزیں ہمارے علم کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ علم آئے اس کے لیے رکاوٹ، علم کا نور آئے اس کے لیے رکاوٹ، علم کی برکت آئے اس کے لیے رکاوٹ۔ یہ 4 چیزیں بنتی ہیں۔ پہلی چیز رکاوٹ میں لایانی چیزوں میں مشغول ہونا۔ ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو ہمارے لیے بے فائدہ، لایانی چیزیں کہتے ہیں، ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو لگانا جو لایانی ہیں، بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کی واضح مثال، اپنے آپ کو موبائل کے ساتھ لگانا اور موبائل سے کھیلنا۔ اس سے بڑھ کر آج کے دور میں ہمارے لیے کوئی لایانی چیز نہیں ہے۔ نمبر 2، دوستی کر لینا یا بیٹھ کر آپس میں گپے لگانا، یہ ہمارے لیے لایانی ہے۔ انسان لایانی سے بچتا ہے علم کی قدردانی کے ساتھ تو اللہ اسے کیا مقام عطا کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، 2 صدی ہے، مدینہ پاک میں حدیث کا سبق ہو رہا ہے۔ اہل مدینہ نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، طلبہ کو پتہ چلا کہ ہاتھی آیا تو طلبہ بھاگ بھاگ کے چلے گئے اور ہاتھی دیکھنے لگے۔ یحییٰ ابن کثیر جو افریقہ سے چل کر آئے تھے، انہوں نے جانا گوارا نہیں کیا اور بیٹھے بیٹھے رہ گئے۔ تو سوال ہوا کہ آپ دیکھنے کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں تو علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا، ان کا یہ شوق اور ایک بے فائدہ چیز، علم کے اعتبار سے بے فائدہ چیز سے بچانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا محدث بنایا کہ موطا امام مالک کے نقل کرنے والے چاہے بہت سے شاگرد ہیں مگر ان کا نقل کیا ہوا پوری دنیا میں آج پڑھایا جاتا ہے۔ گویا جس طرح موطا مالک کی ایک ایک حدیث کے پڑھنے پر امام مالک کو ثواب مل رہا ہے، اسی طرح ایک ایک حدیث کے پڑھنے پڑھانے پر یحییٰ کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، دیکھو اپنے آپ کو بچانے پر اللہ رب العزت نے ان کے فیض کو کتنا بڑھا دیا، ان کے علمی فیضان کو اللہ نے کتنا بڑھا دیا۔ تو پہلی چیز ہے لایانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور اب جب کہ ہمارے مدرسوں میں علمی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے، یہ آخری ایام چل رہے ہیں آپ کے، ایسے آخری ایام میں تو اپنے آپ کو لایانی چیزوں سے اور لایانی باتوں سے اور ٹال مٹول سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ پہلی رکاوٹ لایانی چیزوں میں لگنا۔ دوسری رکاوٹ جو ہمارے لیے بنتی ہے وہ سستی ہے، ٹال مٹول جس کو کہتے ہیں، سست رہ جانا۔ ایک ہی بات میں آپ کو عرض کروں گا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ مسلم شریف میں احادیث مرفوعہ کے بجائے کوئی دوسرے کا کلام، کسی دوسرے کی بات انہوں نے نقل نہیں کی۔
طلبہ یہاں تک جانتے ہیں کہ امام مسلم نے مسلم شریف کو لکھتے ہوئے اس کا عنوان، اس کا ترجمہ بھی نہیں لکھا، ترجمہ الباب بھی خود سے نہیں لکھا۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ امام مسلم یہ چاہتے تھے کہ میری کتاب میں صرف اور صرف پیارے نبی کی باتیں ہوں، غیر نبی کی بات میری کتاب میں نہ آئے، اس لیے انہوں نے باب بھی قائم نہیں کیا۔ یہ ایک جواب دیا جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں شاگردوں کے لیے، طلبہ کے لیے، اہل علم کے لیے یہ بات کتنی اہم تھی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں درمیانے سند یحییٰ ابن کثیر ایک محدث ہیں، ان کا قول، ان کی بات، ان کے الفاظ کو نقل کر دیا ہے۔ پوری مسلم میں یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں حدیث مرفوع کے علاوہ کسی غیر نبی کا کلام لکھا ہوا ہو، اور وہ ہے لا یستطاع العلم بداحۃ الجسم، کہ علم جسمانی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لا یستطاع العلم براحۃ الجسد یا براحۃ الجسم، گویا جسم کی راحت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ اگر علم حاصل کرنا چاہو تو تم وہ علم حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ میرے عزیزوں، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ جن کا نام ہم آپ لیتے ہیں، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حجت الاولیاء میں لکھا ہے کہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مشہور محدث تھے، ملک شام کے رہنے والے، نیشاپور کے رہنے والے تھے، اور نہیں، ملک شام کے رہنے والے تھے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو پتہ چلا کہ نیشاپور میں محدث ہیں جن کا نام ابو عبداللہ فراوی ہے، تو ان کے پاس یہ گئے پڑھنے کے لیے، تھکے حالے تھے، لمبا سفر کر کے گئے، مگر شوق علم کی انتہا دیکھیں کہ جب ابو عبداللہ فراوی کے پاس پہنچے تو ان کے پاس بیٹھے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کہا جاؤ پڑھتے ہیں، پھر کہا جاؤ، کہیں مجھے تو پڑھنا ہے، میں تو پڑھنے آیا۔ ایک دن پڑھایا، دوسرے دن خوب پڑھایا، تو اپنے دوستوں سے ابو عبداللہ فراوی نے کہا کہ اس شامی نے مجھے تھکا دیا، اس شامی طالب علم نے مجھے تھکا دیا، اب میں اس کو اتنا ٹائم نہیں دوں گا۔ سنو میرے عزیز طلبہ، اللہ کی نظر رحمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت اہل علم اور طلبہ پہ کتنی ہوتی ہے۔ اگلی صبح ہوئی، دروازہ بند ہے ابو عبداللہ فراوی کا، باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کہا کیوں آئے بے وقت؟ کہا میں آیا نہیں ہوں، سرکار دو عالم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، نبی علیہ السلام نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں بے وقت آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا کیوں بھیجا؟ کہا فراوی سے جا کے کہہ دو وہ شامی ہمارا ہے، وہ جتنا پڑھے اس کو پڑھاتے رہنا، اس کے پڑھانے سے کبھی تھکاوٹ کا اظہار مت کرنا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ علم، ان کا شوق علم دیکھو۔ استاذ تھک رہے ہیں اور استاذ کہتے کہ میں اتنا نہیں پڑھاؤں گا، مگر دربار رسالت میں اس کی کیسی مقبولیت و محبوبیت ہے کہ وہاں سے حکم آ رہا ہے کہ جب وہ پڑھنے آئے تو کبھی بولنا نہیں کہ میں تھک گیا۔ چنانچہ وہ عبداللہ فراوی کا لکھا ہے ان کے بارے میں کہ جب تک یہ پڑھ کے خود نہیں تھکتے تھے، ابو عبداللہ کہتے تھے اگر میں اٹھ گیا تو پیارے نبی کی بے ادبی ہو جائے۔ میرے عزیز طلبہ، یہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے محدث بنتے ہیں، آخر کس بنیاد پر؟ سستی، غفلت، ٹال مٹول، آج نہیں کل پڑھ لیں گے، صبح نہیں شام پڑھ لیں گے، نہیں، ہم تو راہرو ہیں کہ چلنا ہی ہے مسلک جن کا، ہم تو راہرو ہیں کہ چلنا ہی ہے مسلک جن کا، ہم تو ٹھکرا دیں اگر راہ میں منزل آئے، اگر گھر میں راستے میں منزل اگر آتی ہے تو ہم اس کو ٹھکرا دیں اور پڑھتے ہی رہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں علم کا ماحول دیا اور ہم نے رکاوٹ کو استعمال کیا، لایانی کو ہم نے استعمال کر لیا۔ نمبر 2، ہم نے سستی کو استعمال کر لیا۔ نمبر 3، جو ہمارے سب سے زیادہ مضر اور نقصان دہ ہے، اس کو کہتے ہیں معصیت۔
اور نمبر 4 اسے کہتے ہیں بے ادبی. کیا کہتے ہیں میرے بچوں؟ بے ادبی. در حقیقت کسی استاذ کی بے ادبی کر لینا، کتاب کی بے ادبی کر لینا، در حقیقت یہ اللہ کا جو انتخاب ہے اس انتخاب سے روگردانی کرنا ہے، اس انتخاب خداوندی سے گویا بے ادبی کرنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو یہ بے ادبی پسند نہیں ہے. یاد رکھنا ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر اپنے والدین کی بے ادبی کرتا ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے تو برکت رزق سے محروم ہو جاتا ہے. برکت رزق سے انسان محروم ہو جائے گا. اس کی رزق میں برکت نہیں ہوگی اگر انسان نے اپنے ماں باپ سے بے ادبی کی. اپنے شیخ اپنے پیر سے اگر کسی نے بے ادبی کی تو برکت روح سے محروم ہو جائے گا، روحانیت کی برکت سے محروم ہو جائے گا، برکت فیض سے محروم ہو جائے گا. اور اگر کسی نے اپنے معلم اپنے استاذ کی بے ادبی کی تو برکت علم سے محروم ہو جائے گا. میرے عزیز طلبہ، یہاں بتاؤں میں آپ کو، ایک بڑے ادارے میں بہت بڑے عالم آئے، بہت بڑے عالم آئے. تو مجھے پتا چلا کہ وہاں ایک بہت بڑے عالم آئے ہیں، صاحب نسبت ہیں. تو وہاں کے استاد سے میری ملاقات ہوئی. تو ہم نے اس استاد سے کہا کہ کوئی عجیب بات سناؤ جو انہوں نے کہی ہو. ان کے پورے بیان میں کوئی عجیب بات سناؤ جو تجھے عجیب سی لگی ہو. تو وہ صاحب علم تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں ایک عجیب بات انہوں نے کہی جو میرے دل کو لگی. میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو طالب علم، اور میں آگے کہتا ہوں جو طالب علم، جو اہل علم کسی کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے فیضان علم کو روک دیتے ہیں. اس کے علم کے فیضان کو، اس کے علم کی برکتوں کو، اس کے علم کے فوائد کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں جو اپنی زبان سے کسی کے پیچھے پڑتا ہے. میرے عزیز طلبہ، اپنی زبان کی، اپنے آنکھوں کی ہمیشہ آپ حفاظت کریں گے تو یقین جانیں آپ کے استاذ بالفرض صلاحیت میں کمزور بھی ہوں گے، انشاءاللہ آپ برکت علم سے ضرور فائدہ مند اٹھائیں. تو بے ادبی انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے. کسی کے پیچھے پڑنے کا مطلب یہ ہے آپ کی ایک پوری جماعت ہے، آپ کسی دوسری جماعت کا استہزاء کر رہے ہیں، یا کسی ساتھی سے آپ کی تھوڑی سی انبن ہو گئی تو آپ اس کے عیب کو نکال کر دوسری جماعت کے ساتھ، دوسرے بچوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں. یا آپ کے گاؤں کا وہ بچہ ہے تو اس گاؤں میں جا کر کے اس بچے کے عیب کو بیان کرنا کہ فلاں کا بیٹا ہمارے مدرسے پڑھتا ہے، وہ ایسے ایسے کرتا ہے. یہ کسی کے عیب کو بیان کرنا، کسی کے عیب کو چھیلنا، دوسروں سے کہنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. پروردگار کہتا ہے جیسے تو میرا بندہ ہے وہ بھی تو میرا بندہ ہے. کیا معلوم مرنے سے پہلے پہلے وہ ندامت کے ساتھ آنسو کے قطرے گرا دے گا، اللہ اس کے گناہ کو، عیب کو معاف کر دے گا، لیکن تو نے جو اس کی غیبت کی، اس کی عزت کو لوٹا، تجھے معافی کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے میرے عزیز طلبہ، اگر تم چاہتے ہو کہ حدیث کا نور ملے، قرآن کا علم ملے، شریعت کا علم تجھے ملے، تو کبھی بھی کسی ساتھی یا کسی گاؤں والے، کسی کے لیے بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت کہنا جو غیبت میں آتی ہو، جو بے ادبی میں آتی ہو، جو کسی کی عزت اس سے جاتی ہو. ایسی بات کبھی بھی اپنی زبان سے مت کہنا. تو تیسری چیز ہے جو ہمارے اور آپ کی رکاوٹ بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں بے ادبی. بے ادبی کی ایک اور بات سنیے آپ. علامہ ابن حجر حیثمی دوسرے ہیں، ان کی کتاب اس کا نام ہے فتاوی حدیثیہ. اس میں انہیں بڑی بہت عجیب بات لکھی ہے جو ہمارے آپ کے لیے بہت ہی عبرت کی ہے. فرماتے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن السقا. روم میں ہمیشہ عیسائیوں کی حکومت رہی ہے اور ہر دور میں پوری عیسائیت کا سب سے بڑا مرکز ملک روم رہا ہے. تو ملک روم کے بادشاہ نے بغداد کے بادشاہ کو لے کر لکھا اور یہ کہا کہ ہمارے یہاں کے جو پادری ہیں وہ آپ کے علماء سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں.
بحث کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے لوگوں کو بلایا اور مشورہ کیا، تو ابن السقا نے یہ کہا کہ علماء کی جماعت نہ بھیجیں، میں اکیلا جاؤں گا اور تنے تنہا میں روم جا کر ان کے دیار میں جا کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر میں تنے تنہا ان سے مقابلہ کروں گا، تنے تنہا مقابلہ کروں گا۔ بادشاہ نے کہا تعجب کی بات ہے، اتنے سارے پادریوں کی جماعت میں جانا، ان کے ملک میں جانا، ان کے شاہی دربار میں جانا۔ اس نے بہت کہا کہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا یا میں ہار گیا تو میری گردن اڑا دینا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب یہاں سے جب خط پہنچا ملک روم کہ ایک بندہ آ رہا ہے تو وہاں تعجب ہوا، لوگوں کو حیرت ہو گئی۔ جب وہاں یہ پہنچے، دربار لگا، عیسائی پادری لوگ آئے، اتنا ذہین تھا یہ انسان، اتنا ذہین تھا، اتنا ذہین تھا کہ پادریوں نے مسلسل سوالات، اعتراضات، اشکالات کے انبار لگا دیے۔ یہ بندہ قرآن سے، حدیث سے، عقل سے، دلیل علمی، دلیل علمی سے، ہر طرح کے دلائل سے اس طرح جواب دیتا رہا کہ سارے پادری وہاں کے درماندہ ہو گئے اور عاجز آ گئے، خاموش ہو گئے۔ بھرے دربار میں بادشاہ کو اعلان کرنا پڑا کہ ہمارے پادری ہار گئے، اور ابن السقا اپنے مذہب کو، اپنے دین کو ثابت کرنے میں تمام کے تمام سے وہ جیت گئے۔ وہ جیت کا اعلان رومی بادشاہ نے کیا، عیسائی نے کر دیا۔ جب یہ خبر بغداد پہنچی تو بغداد میں خوشیوں اور جشن کا ایک ماحول بن گیا، اور گلی گلی میں وہاں خوشیاں منانے لگی، خوشیاں ہونے لگی، اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ ابن السقا آئے تو ہم اس سے سینہ ملائیں، اس کی پیشانی کو بوسہ دیں۔ میرے عزیز طلبہ، مگر سنو جو بات میں سنانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو بادشاہ نے اسے یہ کہا کہ آپ بڑے صاحب علم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں 3 دن مہمان بنیں، 3 دن آپ میرا مہمان رہیں۔ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اب اعزاز کے طور پر اس کے ہاں مہمان بن گئے۔ رومیوں، عیسائیوں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ ایمان کو سلب کرنے کے لیے، اخلاق کو بگاڑنے کے لیے وہ خواتین کا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ 3 دن اس نے شاہی دربار میں ان کو مہمان بنایا۔ ابن السقا کو، جو زبردست صاحب علم تھے، ذہانت کے وہ امام تھے، جب اس کی خدمت ہونے لگی اور خدمت میں مرد بھی آنے لگے اور جوان خواتین بھی آنے لگی، میرے عزیزوں، تو ان کی آنکھ خراب ہو گئی اور آنکھوں سے اس نے بد نظری شروع کر دی۔ یہ ابن السقا جس نے وہاں پہ بد نظری کی ہے، جس ابن السقا کو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی، جس کی بنیاد پر اسلام کو عزت ملی، اسلام کا بول بالا ہوا، اتنا اعزاز و اکرام ہوا، آج وہ اپنی حیثیت کو بھول کر، آج وہ اپنے علم کی قدردانی کو چھوڑ کر اس نے اپنی نگاہوں سے غیر کو دیکھنا شروع کیا، پروردگار کو، اس کی آنکھوں کی غلطی، اس کی آنکھوں کا گناہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایسی دل کی دنیا بدلی ہے کہ اب یہی ابن السقا بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو میری خدمت میں کبھی کبھی آتی تھی۔ یہ آنکھوں کی غلطی، یہ آنکھوں کی غلطی، گناہ دیکھو کہ وہ کہنے لگے کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا آپ کا نکاح اس سے کیسے ہوگا جبکہ وہ عیسائی ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کے یہاں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ پہ جری ہو جاتا ہے، نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اپنے آپ پہ نظر رکھتا ہے، دل کی دنیا جب بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا اگر نکاح کرنے کے لیے مجھے عیسائی بننا پڑے، نکاح کرنے کے لیے قرآن کو جھٹلانا پڑے تو میں قرآن کو جھٹلا سکتا ہوں۔ اتنا بڑا جو جرم ہوا اور ایمان سلب ہو گیا، اللہ رب العزت نے اسے ایمان چھین لیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ لکھی ہے۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کیا اور اس نے گناہ نہیں جانا، اور دوسری غلطی لکھی ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں ایک مرتبہ اس نے اپنے استاد کے دل کو دکھا دیا تھا۔
استاد کی زبان سے نکل گیا تھا کہ تو میرے دل کو دکھایا ہے، شاید تیرا انجام برا ہوگا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور وقت آیا جب یہ خبر بغداد میں پہنچی ہے تو بغداد میں خوشیوں کے بجائے گلی گلی میں ماتم بچ گئی، گلی گلی میں لوگ ماتم کرنے لگے۔ جب تیسرا دن ہوا اس نے کہا میرا نکاح ہونا چاہیے، اسی ارادے سے وہ جا رہا تھا کہ میں نکاح کروں گا، راستے میں گرا اور وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے عزیزوں، بغداد کی زمین بھی اسے میسر نہ آئی اور وہیں عیسائیوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو پاک پروردگار اس در و دیوار کے اندر آنے والے کو اگر یحییٰ ابن یحییٰ بنا دیتا ہے، ابن کثیر بنا دیتا ہے، خواجہ الدین چشتی اجمیری بنا دیتا ہے اور خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیتا ہے، وہی پاک پروردگار ہماری بے ادبی کی بنیاد پر، آنکھوں کی غلطی کی بنیاد پر، وہی پاک پروردگار اگر ناراض ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے پہلے اس نے دین کا کتنا بڑا کام کیا، دین کے نام کو اس نے اونچا کر دیا، نہیں دیکھتا بلکہ ایمان بھی چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ضیوف الاسلام بنایا ہو، جس پاک پروردگار نے ہمیں مہمان رسول بنایا ہو، جس پاک پروردگار نے ہمارے لیے فرشتوں کو اللہ نے راستے پہ لگا دیا ہو، جس پاک پروردگار نے سمندر کی مچھلیوں کو دعائے مغفرت کے لیے لگا دیا ہو، جس پاک پروردگار نے ہمارے عذاب کے لیے فضاؤں میں چڑیا کو دعائے مغفرت کے لگا دیا ہو، یہ سارا نظام اللہ نے ہمارے آپ کے لیے بنا دیا۔ اس کے باوجود اگر ہم گناہ میں پڑ جائیں، آنکھوں کو خراب کر لیں، دل کو خراب کر لیں، کام کو خراب کر لیں اور گدری والی زبان استعمال کریں، تو کہیں اللہ کو اگر یہ ادا ناپسند ہو گئی تو کہیں ہو سکتا ہے کہ نعمت چھن جائے اور پڑھنے کے بعد ہمارے مارے پھرنے لگے۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ بے ادبی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو پہلی چیز لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، سستی اور ٹال مٹول سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسری چیز ہے کہ انسان معصیت سے اپنے آپ کو بچائے، بے ادبی سے بچائے، بے ادبی تیسرے نمبر پہ اور معصیت چوتھے نمبر پہ۔ اپنے آپ کو بچانے والے کیسے کیسے لوگ تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو گناہ سے بچنا تو ایک الگ چیز ہے، اپنی شان سے، اپنی شان کے مطابق جو چیز ہماری شان کے خلاف ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ ہم تو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتے، ہمارے بڑوں نے یہ دیکھا کہ ہماری حیثیت ضیوف الاسلام کی ہے، ہماری حیثیت مہمان رسول کی ہے، ہماری حیثیت طالب علم کی ہے، تو اس حیثیت کے مطابق ہمیں رہنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیلان سے بغداد پڑھنے کو آئے، جو کچھ ان کے پاس توشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو یہ خیال آیا کہ اب کیا کروں۔ انہوں نے کہا اس زمانے کے لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ شان کے خلاف ہے کہ میں طالب علم ہوں اور کسی کے دروازے پر جاؤں اور ہاتھ پھیلاؤں کہ مجھے روٹی کا ٹکڑا دے دو۔ بھوک لگتی گئی، جب بھوک لگتی گئی تو پھر جو نہر تھی وہاں پہ اس نہر کے قریب جاتے اور سبزی والے جو سبزی دھونے کے لیے لے کے جاتے تھے اس سبزی کی پتیوں کو چنتے تھے شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان پتیوں کو کھاتے تھے۔ لیکن کب تک کھا سکتے ہیں عزیز طلبہ؟ آج ہمارے مدرسوں کا ماحول اللہ کی طرف سے دیکھو، ہمارے گھروں میں کھانے کا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ناشتے کا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مگر اس در و دیوار میں رہنے والے اللہ کے پسندیدہ طلبہ ان کے کھانے کے نظام میں کوئی بہت زیادہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، ہمیشہ ٹائم پر آپ کو کھانا مل جاتا ہے۔ اس لیے ملتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے مہمان ہو۔ میرے عزیز طلبہ، جب انہوں نے سوچا کہ میں کیا کروں، کئی دن تک کھاتے رہے، ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے درویش پہلے سے موجود ہیں کہ سبزی والے آئیں گے، سبزی دھوئیں گے، جو پتا گرے گا تو وہ درویش جو فقیر تھے، بھوکے تھے، وہ پہلے سے موجود تھے۔ تو عبد القادر جیلانی نے سوچا کہ میں اگر نہیں لوں گا تو میری جگہ پر کسی اور کا پیٹ بھر جائے گا،
میں اگر نہیں لوں گا تو کسی اور کے کام آ جائے گا، وہاں سے واپس چلے آئے، جب وہاں سے واپس آئے تو کہتے ہیں اتنی بھوک لگی تھی کہ مسجد کے گوشے میں آ کر بیٹھے تو بھوک کی وجہ سے خود بخود ان کا منہ کھل جاتا تھا۔ میرے عزیزو، آخر وہی جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا بنے؟ غوث پاک بنے، کیا بنے؟ اہل ولایت کے امام بنے۔ مگر قربانی کو دیکھو کہ جو شان کے خلاف تھا، ہاتھ پھیلانا مانگنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا، جبکہ ایسے موقع پر کہہ دینا کہ میں بھوکا ہوں ناجائز اور حرام نہیں ہے، اپنی شان کے خلاف سمجھا، اس لیے اپنے آپ کو بچایا۔ عجیب بات، اللہ کی شان یہ ہے، ابتدا میں پریشانی آتی ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے اگر بچے کو، پھول جیسے بچے کو اگر دینا ہو، ماں کی گود میں اگر پھول جیسے بچے کو دینا ہو تو ماں کو ایک زبردست تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے۔ کوئی ماں چاہے کہ بغیر تکلیف کے میرے گود میں پھول جیسا بچہ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی تکلیف ہوتی ہے اس پھول کے آنے سے پہلے کہ عورت اپنی موت کو یاد کرنے لگتی ہے۔ اس تکلیف کے بعد اس کے گود میں ایک پھول جیسا بچہ کھیلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دستور و نظام یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں آتی ہیں، انسان اگر اس کو خدا کی طرف سے سمجھ کر راضی برضا رہتا ہے تو اللہ اس سے بہتر کوئی پھول عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، پڑھنے کے زمانے کی پریشانیوں کو پریشانی مت سمجھو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی مسجد کے گوشے میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب اللہ کی مدد دیکھو، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک بندہ جوان سا آیا اور آنے کے بعد مسجد کے دوسرے گوشے میں روٹی اور گوشت کے ٹکڑے نکال کے کھانے لگا۔ اب بھوک اتنی تیز لگ رہی تھی کہ خود کہتے ہیں کہ دل میں بار بار خیال آیا کہ میں جاؤں اس جوان کے پاس اور کہوں کہ مجھے کھلاؤ، لیکن پھر سوچا کہ اللہ نے مجھے طالب علم بنایا ہے، میرے علم کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں ہاتھ پھیلاؤں، لہٰذا میں بیٹھا رہا۔ تو تھوڑی دیر میں اس نے خود مجھے آواز لگائی، اے جوان، اگر کھانا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اب کہتے ہیں کہ خدا کے گھر میں یہ صدا ملی تو میں نے سوچا کہ نہیں، جانا چاہیے۔ جب میں وہاں گیا اور اس نے کچھ مجھے کھانے کے لیے کہا، کھانا شروع کیا تو اس نے پوچھا تم کون؟ تو کہنے لگے میں عبد القادر جیلانی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا، میں تو کئی دن سے آپ کو تلاش رہا تھا۔ شیخ عبد القادر نے پوچھا کہ آپ کون؟ کہنے لگے میں جیلان کا رہنے والا ہوں، جیلان کا ہوں، دوسرے محلے کا ہوں۔ میں جب آ رہا تھا تو سڑک کے کنارے ایک بوڑھی کھڑی تھی، اس نے مجھے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا بغداد جا رہا ہوں۔ تو اس بوڑھی نے کہا میرا لخت جگر کب سے علم کے لیے بغداد گیا ہے، پتہ نہیں کیا کھاتا پیتا ہوگا، یہ 8 درہم ہے، اس کو لے جا کر پہنچا دینا، میں کب سے تلاش کر رہا ہوں، اللہ نے اپنے گھر میں مجھے ملا دیا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، جب انسان شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بات سے گریز کیا جو ناجائز نہیں تھا، جو حرام نہیں تھا، جو گناہ نہیں تھا، مگر یہ سمجھا کہ میری شان کے خلاف ہے، اس بنیاد پہ ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچایا، تو پروردگار نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اے میرے عزیزو، اے میرے طلبہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مقام عطا فرما دے، علم و فضل کا اللہ امام بنا دے، قوم کے لیے رہبر اور ہادی اور دائی بنا دے، تو آپ کو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو آپ کی شان کے خلاف ہے، ان باتوں سے بچنا پڑے گا جس کو گناہ کہا جاتا ہے، ان چیزوں سے اپنے دامن کو چھڑانا پڑے گا جو آپ کے علم کے اندر، آپ کے راہ علم میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ ورنہ کبھی کبھی انسان اگر ایسی چیزوں سے نہیں بچتا، ابھی بھی بات ذہن میں آئی شیخ شبیر رحمۃ اللہ علیہ، آج جو سب سے زیادہ ہمارا علمی جو نقصان ہے طلبہ کا، الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں۔ شیخ شبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جوان بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب اس جوان کا انتقال ہوا تو مجھے خواہش ہوئی کہ میں ذرا اس جوان بچے کو خواب میں دیکھوں کہ کیا ہوا، کیا بنا اس کا، کیا حشر ہوا۔ تو میں نے دعائیں کی، تو میں نے خواب میں اس بچے کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ریشمی کپڑے میں تو ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ میرا حشر قبر میں بہت خراب ہوا،
بہت خراب ہوا، بہت خراب ہوا۔ سنو بچے، شیخ سدی کے حوالے سے سنا رہا ہوں، غالباً تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات ہے۔ اس نے کہا کہ میرا انجام قبر میں بڑا خطرناک ہوا کہ جب فرشتہ آیا اور اس نے پوچھا من ربک کا، تو میرے اندر جواب ہے، وہ پڑھا لکھا جوان تھا، میرے اندر جواب ہے، میں جواب دینا چاہتا ہوں مگر میری زبان سے جواب نہیں نکلتا۔ مجھے اس وقت شک ہونے لگا کہ کیا دنیا میں میں مومن نہیں تھا، کیا دنیا میں میرا ایمان معتبر نہیں تھا۔ پھر جب دوسرا سوال کیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اندر جواب ہے مگر میں جواب نہیں دے پا رہا، زبان نہیں کھل پا رہی۔ فرشتہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتا ہے، یہ جواب نہیں دے سکے گا، چلو سزا شروع کرو۔ سزا شروع کرنے کی نوبت آ گئی، کہا نہیں تیسرا سوال بھی کرو۔ تیسرا سوال ہوا، جواب میں نہیں دے سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، اور پھر اس کے بعد قبر میں ایک آواز آئی کہ اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میں نے پوچھا کہ آخر مجھ سے جواب کیوں نہیں بن پایا، میں کیوں جواب نہیں دے پایا۔ فرشتوں سے میں نے پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ تیرے اعمال اچھے تھے، تیرا علم اچھا تھا، مگر تو زبان سے دوسروں کی غیبت کرتا تھا۔ اللہ کو تیری زبان سے غیبت پسند نہیں آئی، اس بنیاد پر اللہ کو تیری زبان سے دنیا میں غیبت پسند نہیں، تو قبر میں تیرا جواب بھی پسند نہیں آیا۔ مغفرت تو ہو گئی لیکن جواب تیرا پسند نہیں آیا۔ اللہ کو جواب پسند نہ آئے، یہ کتنی بڑی حسرت کی بات ہے، جس سے میرے عزیز طلبہ اپنی زبان کو گالم گلوچ سے، اپنی زبان کو بے ادبی کے کلمات سے، اپنی زبان کو غیبت سے، اپنی زبان کو چغلی سے، کسی بھی طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، سستی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، انشاءاللہ علم و فضل میں تمہیں چمکتے ہوئے ستارے کی طرح رہو گے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، لا تبدیل لسنت اللہ۔ اللہ رب العزت کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں۔ بس آخری بات سنو کہ جب علماء میں اور طلباء میں اپنے علم کا احساس ہوتا ہے اور اس کی قدردانی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت علماء کو بھی، طلباء کو بھی، اور علم کی جگہ مدارس کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، اور مدارس کو بھی اللہ تعالیٰ روشن چمکتا ستارہ بنا کر رکھتے ہیں۔ آپ نے سنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی کے تھے، 90,000 لوگوں نے ان سے حدیث پڑھی۔ کتنے بچوں نے؟ 90,000 انسانوں نے حدیثیں پڑھی ہیں۔ 3 صدی کا زمانہ تھا، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی صدی گزرتی رہی۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، بخارا میں علم اور دین کا ذوق و شوق ختم ہوتا گیا۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ بخارا میں 300 مساجد تھیں، بخارا شہر میں 300 مساجد تھیں اور 250 مدارس تھے، 250 مدرسے۔ مگر جب انسانوں کے دلوں سے، باشندوں کے دلوں سے علم کی عظمت ختم ہو گئی، طلباء علماء کی نگاہوں میں بھی علم کی عظمت ختم ہو گئی، تو 7ویں صدی جب شروع ہوتی ہے تو 7ویں صدی میں اللہ کی طرف سے تاتاریوں کو بخارا پر مسلط کر دیا گیا۔ ایک ظالم، ایک کافرانہ قوم کو مسلط کیا گیا بخارا پر، تاشقند پر، شاس پر، اسی طرح تلمس پر، نصب پر، اور وہاں انہوں نے لاکھوں لاکھ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح سے ختم کر دیا۔ میرے عزیزوں، میں بھی گیا وہاں، تو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، آج کی تاریخ میں اتنی بڑی مسجد ہے جس میں بلا مبالغہ 25,000 انسان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بلا مبالغہ میں کہتا ہوں، میں نے گنتی بھی کیا تھا اس کے پلر کا، اس کے شہدری کا، یاد نہ رہا، لیکن آج نماز پڑھنے والے پوری مسجد میں نماز نہیں ہوتی، بلکہ ایک گوشے میں شیشے کانچ سے گھیر دیا گیا ہے، اسی میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تھوڑی سی تعداد میں،
15, 20, 25 آدمی نمازی ہوتے ہیں۔ اب سنیے، جب ہم مسجد کے اندرونی حصے سے باہر نکلے تو تھوڑا ہی فاصلے پر ایک بہت خوشنما قسم کا کمان نما ایک چبوترا بنا ہوا ہے، جہاں بہت سے لوگ جا کے بیٹھتے ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلے کنواں تھا، اور جس کنویں میں سے پانی نکال کر لوگ وضو کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تاتاری جب آئے اور مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر شہید کر کے اسی کنویں میں جب ڈالنا شروع کیا تو کنواں بھرتے 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 چبوترے کی طرح بن گیا۔ جب چبوترے کی طرح بنا تو پھر باہر سے مٹی لا کر ان تمام کو اسی میں ڈھانپ دیا، نہ کسی کو کفن نہ کسی کی نماز جنازہ، ایک کنویں کے اندر ان کو اس طرح سے دفن کر ڈال دیا۔ آج مرور زمانہ کی بنیاد پر وہاں ایک چبوترا بنا ہوا ہے، دیکھنے والے تو سمجھتے ہیں کہ وہ چبوترا ہے، حقیقت یہ ہے وہ انسانوں کی لاشوں کا چبوترا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، یہ ایک اندوہناک واقعے کو دیکھا۔ اس کے بعد جب پھر تھوڑا ہم آگے بڑھے تو وہاں پہ ایک حوض ہے، جس حوض کو حوض نظر کہتے ہیں۔ کوئی بہت بڑے بزرگ گزرے تھے جن کی خانقاہ ابھی بھی موجود ہے، مگر ہمارے دل کی حسرت میں بھلا نہیں پاتا ہوں۔ جب ہم اس میں گئے تو وہاں کچھ لوگ کام کر رہے تھے اور ایک مورتی رکھی ہوئی تھی انسانوں کی، اسٹیچو جیسی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہنے لگے یہ پہلے زمانے میں کبھی خانقاہ تھی، اب یہ میوزیم بنائی جا رہی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، پھر اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھے تو 3 مدرسے ہمیں ملے۔ 3 مدرسے اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر آپ اس کے دروازے کو بڑے دروازے کو دیکھیں تو آپ کا اپنا سر بہت اونچا کرنا پڑے گا۔ 3 دروازے مدرسے بے پناہ عمدہ بنے ہوئے ہیں، جہاں ایک مدرسے میں ایسے لوگ پڑھائے جاتے تھے جن کو مفتی اور قاضی بنانا جاتا تھا۔ دوسرا مدرسہ وہ تھا جس میں علماء بنائے جاتے تھے۔ تیسرا مدرسہ وہ تھا جو بچیوں کی تعلیم کا تھا۔ آج تینوں مدرسے ویران ہیں اور سب کو دکان بنا دیا گیا ہے۔ لڑکیاں وہاں بیچ رہی ہیں، اکثر دکانوں میں لڑکیاں کھڑی ہیں جو سامان کو بیچ رہی ہیں۔ اپنی آنکھوں سے میں دیکھ کر آیا ہوں۔ میرے عزیز طلبہ، وہیں پر یہ حوض ایک ہے، اس حوض کے بارے میں بتایا کہ سامنے جو مدرسہ بخاری ہے، اس بخاری مدرسہ پڑھنے والے تقریباً 500 طلبہ علماء کو جانوروں کی طرح گھسیٹ کر اسی حوض کے پاس لایا گیا اور تمام کو حوض کے پاس لا کر ایک ایک کر کے گردن اڑا دی گئی اور اسی حوض میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ میرے عزیز طلبہ، ایک عجیب داستان ہے بخارا کی، سمرقند کی، ترمذ کی۔ میں آپ غور کیجئے ذرا کہ آخر یہ ماحول کیوں بنا کہ جس شہر سے اللہ نے بخاری شریف کو مرتب کرایا، جہاں 90,000 انسانوں نے علم حدیث کو پڑھا اور بڑے بڑے فقہا اور محدثین وہاں پیدا ہوئے، مگر پروردگار کی شان بے نیازی یہ ہے کہ جب دلوں سے قدر نکل جاتی ہے، عزت نکل جاتی ہے، انسان میں ناقدری آ جاتی ہے، پھر پروردگار کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ 7ویں صدی کا زمانہ جو تاتاریوں کا زمانہ تھا، وہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے انسانوں کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 100 سال کا زمانہ گزرا۔ 100 سال کے زمانے کے بعد پھر تیمور لنگ آیا، جو اس کا شہر تھا، اس کا علاقہ تھا، اس نے پھر اس میں محنت کی ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ چپے چپے میں جگہ جگہ پہ آپ جائیں گے تو وہاں کی داستان آپ کو بتائے گی، آپ کو جھنجھوڑے گی، آپ کو کہے گی کہ تم اپنے ملک، اپنے وطن میں اگر اس تاریخ کو دہرانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تاریخ دہرا جائے تو اپنے دل سے علم کی قدر و منزلت کو نکال دینا، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ یہاں کی تاریخ دہرائی نہ جائے، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی ظالم مسلط نہ کیا جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مسجدیں میوزیم نہ بنائی جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مدرسے شراب کے اڈے نہ بنائے جائیں، تو اپنے دل کے اندر علم کی عظمت کو باقی رکھنا، اپنے دل میں اللہ سے تعلق کو باقی رکھنا، اس کو اپنی دنیا کے لیے سب سے بہتر علم سمجھنا۔ میرے عزیزوں، آج اگر ہم اپنے اس علم کی عظمت کو پہچانتے رہیں گے اور علم کی عظمت کے ساتھ ساتھ لگے رہیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو انشاءاللہ یہ ملک وہ ملک ہے جس ملک کے مدارس کو
اور جس ملک کے مساجد کو اور جس ملک کے مکاتب کو اور جس ملک کے دعوت و تبلیغ کے مراکز کو ہمارے اکابر نے ہمارے علماء نے رو رو کے بنایا ہے، آنسو کے قطروں سے بنایا ہے، صبح کے آہوزاری سے بنایا ہے، اسے جب تک ان کی آہوزاری کا اثر ہے ہم محفوظ ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ اور ہماری لغزشیں اور ہماری ناقدری کی بنیاد پر اللہ رب العزت کو جلال آ جائے اور پھر ہمارے ساتھ وہی ہو جو اس سے پہلے بخارا میں ہوا، سمرقند میں ہوا، مصر میں ہوا، اسی طرح سے بغداد میں ہوا۔ یہ لمبی تاریخیں ہیں میرے عزیز طلبہ، لہذا ایسے ماحول سے بچنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمیں صحابہ کی روش اور صحابہ کے طرز عمل پہ چلنا پڑے۔ بس آخری بات میں عرض کرتا ہوں، عزیز طلبہ اس طرح سے بیٹھو جیسے ہم نماز میں بیٹھے۔ پروردگار کی عجیب شان، شبلی رحمت اللہ علیہ سفر کرتے کرتے بغداد تشریف لے آئے۔ جب بغداد آئے تو دیکھا کہ بغداد کا ماحول بگڑا ہوا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں دنیا کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، شادیوں میں رسم و رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اس طرح کے جب حالات کو دیکھا تو شبلی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ مجھے اس شہر میں نہیں آنا چاہیے۔ لہذا شبلی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اب بہت جلد اس شہر پہ عذاب آئے، اور عزیز طلبہ عذاب کبھی آسمان سے آتا ہے، عذاب کبھی پانی کی شکلوں میں آتا ہے، عذاب کبھی زلزلے کی شکل میں آتا ہے، اور عذاب کبھی کسی ظالم کو مسلط کر کے دیا جاتا ہے۔ شبلی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سوچا کہ شاید یہاں عذاب آ جائے تو مجھے اس شہر سے چلا جانا چاہیے، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ تو خواب میں آج ضرورت ہے ہمارے ملک کو اسی بات کی جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ خواب میں ابو حازم رحمت اللہ علیہ نظر آئے تو وہ حازم سے فرمایا کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس شہر پہ عذاب آئے گا اور کوئی نہ کوئی ظالم مسلط ہوگا۔ تو شیخ ابو حازم نے فرمایا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ بڑی عجیب بات، آپ اس شہر کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ شبلی نے فرمایا کیوں؟ کہا جب تک آپ اس شہر میں رہیں گے اس شہر پہ عذاب نہیں آئے گا، جب تک آپ اس شہر پہ رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ کہا میرے پاس کیا ہے؟ سنیے گا ذرا، میرے پاس کیا ہے؟ تو شیخ شبلی نے فرمایا، انہوں نے فرمایا تم صبح کے وقتوں میں آہوزاری کے ساتھ، درد کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتے ہو، تیرا یہ ذکر اس زمین پر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب تک تم ذکر کرتے رہو گے یہاں عذاب نہیں آئے گا۔ میرے عزیز طلبہ، اگر شبلی رحمت اللہ علیہ کے آہو درد کی بنا پر، آہو کرب کی بنا پر، درد بھری آواز ذکر کی بنیاد پر اللہ پورے بغداد کو اگر بچا سکتا ہے تو اے میرے عزیز طلبہ تم مہمان رسول ہو۔ اگر ہمارے آپ کے دلوں میں بھی وہی درد آ جائے، وہی سوز آ جائے، وہی آہ آ جائے، وہی آنکھوں کے آنسو آ جائے تو انشاءاللہ وہ پاک پروردگار ہمارے اس ملک کو، ہمارے علماء کو، ہمارے مساجد کو، مدارس کو اللہ کسی ظالم کے حوالے نہیں کرے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس طرح بن کے تو رہیں، شرط یہ ہے اس طرح تو ہم بن کے رہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتا جبکہ خود قوم کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ لہذا طے کر لو عزیز طلبہ، تم بہت قیمتی ہو، تمہارے اوپر فرشتوں کی نظریں ہیں، تمہارے اوپر پروردگار کی نظریں ہیں، تمہارے اوپر علماء کی نظریں ہیں، تمہارے اوپر عوام کی نظریں ہیں، تم ہر ایک کی محبت بھری نگاہوں کے سائے میں چلتے ہو۔ لہذا تمہاری دعا تو اللہ کے ہاں اور بھی زیادہ مقبول ہے۔ لہذا طے کر لو کہ یہ زبان پاکیزہ رہے گی، آنکھیں پاکیزہ رہے گی، دل پاکیزہ رہے گا، کان پاکیزہ رہیں گے۔ انہی پاکیزہ اعضاء سے اپنے اللہ کے سامنے آنسو کے چند قطرے بہاتے رہیں گے۔ اگر آنسو کا چند قطرہ بہتا رہا تو یقین جانیے کہ یہی آنسو کا قطرہ ظالمین کو ہلاک و تباہ کر دے گا اور ہمارے مدارس اور اس ملک کو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے یہ جذبہ رکھیے،
یہ شوق رکھیے کہ ہمارا دل ایک خشک دل نہ رہے، ہمارا دل کوئی سوکھا ہوا دل نہ ہو، بلکہ ہمارے دل میں رقت ہو، ہمارے دل میں شفقت ہو، ہمارے دل میں محبت ہو، ہمارے دل کے اندر آہوزاری ہو، ہمارے دل کے اندر بہترین جذبہ ہو۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تو اللہ رب العزت کبھی بھی ہمیں ہماری قوم کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ ورنہ یاد رکھو، اگر ہم اسی طرح رہے، اپنی آنکھیں سوکھی رہی، دل پتھر بنا رہا، ہمارے دل و دماغ میں گندے خیالات بڑھتے رہے، تو پتہ نہیں آنے والا زمانہ اور آنے والی نسلوں کو کیا ماحول دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایک منتخب فرما کر ایک ذمہ داری دی ہے کہ ذرا اپنے دلوں کو، اپنی آنکھوں کو اللہ کے سامنے اس طرح سے پیش کرو کہ تمہاری آنکھیں اللہ کو پسند آ جائے، تمہاری دعا اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے اور اللہ تمہاری دعاؤں پر فیصلہ کر دے۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ، جب شیخ صلاح الدین رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ خاندان سلطنت عثمانیہ کا دور کمزور ہوتا چلا گیا اور سلطنت عثمانیہ جو پھیلی ہوئی تھی بہت دور دراز کے علاقوں میں، ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے اور آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، سلطنت عثمانیہ کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، جب رومیوں نے عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا اور مسجد اقصی پہ قبضہ کر لیا تھا، تو ایک چھوٹی سی جماعت کو لے کر صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ جب بیت المقدس کی رہائی اس کی چھڑانے کے واسطے گئے تو دیکھا کہ سامنے طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو صلاح الدین رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک آسرا ہے، وہ آسرا یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں گئے تھے، جب بدر میں گئے تھے، اور وہاں بھی پیارے نبی نے اپنے آنکھوں سے یہی دیکھا تھا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور بڑی تعداد ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو صلاح الدین نے کہا جو اللہ نے وہاں آسرا دیا تھا کہ پیارے نبی سجدے میں چلے گئے اور رو رو کر آنسو کے قطرے بہا کر زمین کو تر کر دیا تھا اور ہمارے جذبے میں آ کر فرمایا تھا، اے اللہ اس مٹھی بھر جماعت کو اگر آپ نے آج نہیں بچایا تو لم تعبد علی الارض ابدا، اے اللہ اس لیے زمین پر آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ جس درد کے ساتھ کہا، ابو بکر کنارے کھڑے تھے، آپ کے کمر کو پکڑ لیا اور کہا بس یا نبی اللہ، پروردگار کو نبی کی وہ آہ اتنی پسند آئی ہے کہ تمام تر بے کسی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فتح فرمائی اور کس طرح کامیابی عطا فرمائی۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر اپنے اللہ کے سامنے روتے رہے، اے پاک پروردگار اگر آپ نے ہمیں فتح نہ دی اور ہماری مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ یہ پورا کا پورا خطہ آذان سے، پورا کا پورا علاقہ سجدوں سے تیرے نام سے خالی ہو جائے گا۔ دعا کرتے رہے، سو گئے، صبح ہوئی، باہر نکلے تو کوئی درویش گزر رہا تھا۔ اس درویش نے کہا، اے صلاح الدین رات میں تمہارے آنکھوں سے آنسو کے جو قطرے نکلے ہیں انہیں آنسوؤں نے دشمنوں کو ڈبو دیا ہے، دشمن تمہارے آنسو کی برکت سے ڈوب گئے اور دریا کے اندر ہی رہ گئے، وہ یہاں تک آنے والے نہیں ہیں۔ جو پاک پروردگار پیارے نبی کے آنسوؤں پر بدر کے میدان میں حفاظت فرما سکتے ہیں، جو پاک پروردگار صلاح الدین کے آنسوؤں کی برکت سے اس حصے کو محفوظ فرما سکتے ہیں، وہی پاک پروردگار آج دیکھنا چاہتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے نبی کے مہمانوں، اے میرے نبی کے وارثین، اے میرے دین کے کام کرنے والے، آؤ میرے پاس آنسوؤں کا قطرہ لے کر، آؤ دھڑکتا ہوا دل لے کر، آؤ آہوزاری کو لے کر، آؤ دل میں طلب کو لے کر، آؤ میرے حبیب کے دین کے کرہن کو لے کر۔ اگر تمہارا کرہن ہوگا، اگر تمہارا درد ہوگا، اگر تمہاری آہیں ہوں گی، اگر تمہارے آنسو ہوں گے، تو جب میں نے تیرے نبی کو میں نے فتح دیا تھا، صلاح الدین کو فتح دیا تھا، تمہاری بھی فتح انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ مگر شرط تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی وہ آنکھیں اللہ کو دکھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی گناہوں کو معاف فرما کر مؤاخذہ نہ کرے، بلکہ فضل فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حالات کو درست فرمائے اور ہمارے ملک کے حالات کو درست فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تمام کے تمام آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، تمام کی تمام آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، لائٹ بند کر لیں۔